السلام علیکم، عید مبارک. ہم امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عید انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کی جو ہماری مہمان ہے وہ گرینوچ یونیورسٹی میں انہوں نے بہت زبردست کام کیے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور آج کل وہ بینکنگ سیکٹر سے وابستہ ہے اور بہت زبردست کام کر رہی ہیں وہ ایچ آر ڈومین میں. ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ خان نے جن کا تعلق ایچ بی ایل بینک سے ہے. عائشہ السلام علیکم، عید مبارک، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اینڈ آفٹر رمضان آئی تھنک ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے عید کی. تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ رمضان آپ کیسے گزرے، کہاں کہاں آپ نے افطاریاں کی، کیا کچھ آپ نے کیا، کتنی شاپنگ کی آپ نے؟ سارے پیسے ختم کر دیے مجھے لگ رہا ہے. اچھا، بڑے مزے کی چیز یہ ہے کہ ایچ بی ایل کا جو ایچ آر کا آفس ہے ہم لوگ لاسٹ ایئر موو کر گئے ہیں اسکائی ٹاور ڈولمن مال. اوکے. سو آپ اوپر کام کریں، ٹھیک ہے، 25 تاریخ کو سیلری لیں اور اس کے بعد نیچے جا کے جو ہے اس کو برن کر دیں، ساری شاپنگ کر دیں. میں نے وہ وزٹ کیا ہے اور آفس بھی آپ لوگوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے. ہاں جی، پتہ نہیں لگ رہا کہ ایک شاپ سے نکل کے آپ دوسری شاپ میں آ گئے، آپ ایچ بی ایل میں آ گئے. بالکل ایسے سامنے کاؤنٹرز پہ اسٹاف بیٹھے ہوئے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے تو میں امیجن کر سکتا ہوں ساری رونقیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ لوگ کے لیے تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو بازار جانے کا سارا ٹائم بچ گیا ہوگا. او یس، بالکل اسپاٹ آن. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے جو برانچ کے امپلائیز ہیں نا وہ سسٹم کھول کے یہ چیک کر رہے ہوں گے کہاں سیل لگی ہوئی ہے، کتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور فوراً جا کے خرید لیتے ہیں. اور اس کے ایکسٹرا بینیفٹس ہیں وہاں پہ رہنے کے. ایکسٹرا بینیفٹ ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ 2013-14 میں آپ پاس آؤٹ ہوئی، آپ نے ایم بی اے کیا، ایچ آر میں آپ کی ڈگری تھی. گرینوچ یونیورسٹی کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بہت مزے کا، بہت ایکسائٹنگ. ٹھیک ہے، ٹف ٹیچرز ملتے تھے، اتنا ہی اسٹریس ہوتا تھا. تو اٹ واز اے مکسچر آف ایوری تھنگ. ایکسائٹمنٹ، پھر اس کے بعد جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اسپیشلی انٹرپرینیورشپ کا جو ہمارا ایک کورس تھا اور اس کے اندر جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہ بڑی ڈفرینٹ اور بڑی اچھی ہوتی تھیں. پھر باقی ہم نے کاسٹ مینجمنٹ جو ہوتا تھا اس کی تیاری اور اس کی ایک الگ سے پریشر اور اس کو پڑھنا سمجھنا اور اس کو کرنا، وہ والی ساری چیز. پھر آئی اسٹل ریممبر مس زبیری، ان کے ساتھ مینجمنٹ کا ہوتا تھا اینڈ ٹیکنگ اے. لوگ پیپل یوز ٹو بیٹ اینڈ وی آلسو ڈیڈ آر بیٹنگ کہ اچھا ان کے اس کورس میں اے کون لے گا. بہت ٹف ہوتا تھا. بہت ٹف تھا، چیلنجنگ. یس یس، اٹ واز اے چیلنج. اور وہ ہم لوگ فرینڈس نے مل کے کرا تھا اینڈ لکی انف کہ اس کے اندر اے آیا. اور پھر ان کو پریزنٹیشن دینا، سو ان کو امپریس کرنا، ان کو پریزنٹیشن دے کے اس کے اندر مارکس لینا واز لائک اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ تھی. کتنا ڈفرینس آیا عائشہ میں 2013-14 کے بعد اور اب 2024 میں؟ بہت ڈفرینس آیا obviously. اچھا، the good thing was کہ when I started my MBA at that point of time I was also working in a bank. Okay. تو وہاں سے میں ادھر آتی تھی، اپنے ایکسپیرینسز کو ڈسکس کرتی تھی ٹیچرس کے ساتھ اینڈ they were very nice in a way کہ ہر ڈفرینس آف اوپینین کو وہ لوگ بڑے اچھے سے امبریس کرتے تھے. you know they used to welcome it, they used to discuss it. اور پھر ہم اس کو جو ہے پھر when I used to go back اور پھر ہم اپنے کورس کو وہاں پہ آ کے دیکھتی تھی کہ کیا کیا سارے پروسیسز ہیں، کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کیا ہے سارا کچھ. تو وہ میرا بڑا اچھا ایک مکس اور بڑا اچھا ایک رہا یہاں پہ. اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ رمضان آپ کے گزرے اور آج عید کا دن آ گیا ہے، تو عید کا دن آپ کیسے گزارتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا خاص ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ اوکے، رمضان بڑے بزی گزرے. ایز یو کین سی مہندی نہیں لگ سکی، لیکن مہندی از آن دا ایجنڈا. آپ گئی ہوں گی، وہ رش بہت ہوگا، پھر فجر ہونے والی ہوگی، یہ ہر دفعہ کا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ. سو اس لیے I'm gonna go یہاں سے. اب بائی دا وے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گورنمنٹ جو ہے ابھی بجٹس کے حوالے سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اب جتنے بھی یہ جو سلونز والے اور دکان والے ان پہ ٹیکس لگنے والا ہے، تو پھر اب چاند رات تک رش نہیں ہوگا اگلے سال تک. جی پلیز. بالکل ایسا ہی ہے. سو ابھی کے لیے تو نہیں ہوا ہے، تو میں نے فوراً سے جا کے جو ہے مہندی لگوانی ہے. اور مہندی لگوانے کے بعد پھر گیدرنگ ہے، فیملی گیدرنگ. آپ کو پتہ ہے رمضان میں پیپل گیٹ بزی، ان کی اپنا ایک پورا دن کا ہوتا ہے جاب، پھر گھر آنا، پھر مسجد، تراویح، نمازیں، سارا کچھ. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ عید والے دن سب ملتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے. اور آپ کیا بنا رہی ہیں کھانے میں، یہ بتائیے. اوکے، سو مینیو میں تھا حلیم، ٹھیک ہے، قیمہ اینڈ بریانی. ٹھیک ہے، یہ کل مینیو آپ نے ڈیسائیڈ کیا یہ آج بنے گا رات میں؟ نہیں جی، یہ مینیو بن کے ہو چکا ہے. بریانی کا مسالہ تو پھر اس کا مطلب ہم سب لوگ، فام بھائی، سجیل، لاریب، ہم سب لوگ جا رہے ہیں عید، کیونکہ عید ہم یہاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے سارے لوگ 12-15 لوگ ہمارے ہوں گے. آرام سے ہو سکتا ہے، دیکھ لیں
نان منگوا لیجیے گا, پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پھر گھر میں روٹی بولے. گھر میں ویسے کوئی بات نہیں, کہتے ہیں نا حلیم میں تھوڑا سا پانی میں ملا لیں گے. ہاں تو بس دیکھیں اب یہ ہمارے یہاں یہ جو ہے نا حلیم میں پانی ڈالنا, سالن افراد زیادہ آ گئے سالن, ہم پاکستانی چیز سے باز کب آئیں گے مجھے بتائیں. کبھی نہیں, کبھی نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ یس, بہت شوق سے کرتی ہیں؟ آئی وونٹ سے کہ بہت شوق سے, لیکن ہاں جو چیز بناتی ہوں وہ دل سے بس میں نے بینک میں جاب کر لی, ہو گیا سب کچھ, وہ والا تو آپ کا نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جب بناتی ہوں بہت شوق سے, بہت آفن نہیں ہوتا ہے, ریگولر نہیں ہے, مطلب یہ کہ ویک میں 2 سے 3 دن میری کوکنگ ہوتی ہے, اور جب بناتی ہوں تو بڑے دل سے بناتی ہوں. بس بناتی ہوں تو بس دل سے بناتی ہوں. ٹھیک ہے, کوکنگ کی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں عائشہ کہ آپ کے گھر میں کیا اسپیشل بنتا ہے؟ جیسے کسی کے یہاں کھیر, کسی کے یہاں شیر خورما, کسی کے یہاں سوئیاں, کسی کے یہاں کسٹرڈ, کسی کے یہاں دوسرے قسم کا میٹھا. آپ کے گھر کیا کیا اسپیشل ہے؟ شیر خورما, رائٹ, اور کھیر کا ہے, لیکن عید والے دن تو شیر خورما ہے. شیر خورما ہے, ٹھیک ہے. عیدی کتنی دیتی ہیں آپ, اور کتنا آپ کے پاس آتا ہے؟ بینکرز یو نو وہ بڑے حساب کتاب کے پکے ہوتے ہیں. اب بتائیں کہ آپ کی کیا کیلکولیشن؟ کوشش ہوتی ہے جتنا کم سے کم دوں, جتنا کم, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے جو ہے 5 روپے کا نوٹ بند کر دیا ہے, کہ بچوں نے شکایتیں کی ہیں کہ 5 روپے کے نوٹ آتے تھے, اب 10 پہ کہانی جاری, 10 کا بھی بند ہونے والا ہے انقریب. جی انقریب پلاننگ ہے, مطلب اگر 10 کا بھی دوں وہ آ جائے گا, نوٹیفیکیشن پورے سب کے لیے آ جائے گا. تو کتنی عیدی آپ کو کہاں سے آتی ہے, کون کون دیتا ہے گھر میں؟ خالہ, ماموں, ان سب کے پاس جو ہے وہ ہر سال کا ایجنڈا میرا ہوتا ہے کہ بڑھاتے جائیں. وہ تو ڈیفینیٹلی انفلیشن کا زیادہ رونا. آپ تو بہت اچھے سے سمجھا سکتی ہیں کہ بھائی مانیٹری پالیسی بڑھ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, بینک چارجز 6 مہینے بعد ریوائز ہو جاتے ہیں. اور ملنے کے لیے دیکھیں آئی ہوں, ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, پیٹرول لگا ہے, تو آپ تو بہت اچھے سے ان کو سمجھا سکتی ہیں. پھر ایک بینیفٹ یہ بتائیں کہ کس نے آپ سے عید کے حوالے سے نئے نوٹ مانگے ہوئے, کرنسی نوٹ؟ یار عائشہ بینک میں نا, عائشہ 100 کی گڈی بھجوا دو, 500 کی بھجوا دو. ہاں, مزے کی بات یہ, وہ تمام لوگ اور وہ تمام نیبرز اور وہ تمام فرینڈس اور وہ تمام رشتے دار جن کو آپ پورے سال میں نہیں اتنا مل پاتے اور ان کی آواز سن پاتے, عید کے قریب مطلب رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے نا میسیجز آنے شروع ہوتے ہیں, سنو تم بینک میں ہو نا؟ میں کہتی ہوں نہیں. اچھا اب آپ یہ کریں, اوپر سے چارجز لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال ہی میں نے آپ سے کسی وجہ سے کیا ہے, مجھے پتا ہے ابھی سب متحرک ہو گئے ہوں گے سن کے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی ادارہ ہے, یہ کرنسی نوٹ چاہیے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ گرینوچ یونیورسٹی میں تھیں تب عید آتی ہوگی, اور کیسے آپ مینیج کرتی ہوں گی پڑھائی پھر یونیورسٹی؟ ابھی اسٹوڈنٹس بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, سر عید رمضان میں کلاسز, بھائی پڑھنا تو ہے, کرنا تو ہے. آپ اس وقت کیسے مینیج کرتی تھی؟ اچھا, گرینوچ جب میں نے یہاں پہ ایم بی اے اسٹارٹ کرا تھا, ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی واز ورکنگ. اس وقت بھی میں ایک بینک کے ساتھ تھی, ایک ملٹی نیشنل بینک کے ساتھ. اینڈ ایز یو نو, بینکنگ انڈسٹری کے بارے میں ایک چیز ہم اکثر کہتے ہیں کہ جانے کا ٹائم ہے, آنے کا ٹائم نہیں ہے. ناٹ دیٹ کہ مینجمنٹ ہمیں پکڑ کے بٹھاتی تھی, یہ غلط ہے, دس از رانگ. اچھا, ناٹ دیٹ کہ وہ لوگ پکڑ کے بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, دیر آر سم ویری اسمارٹ پیپل who can manage their time between 9 to 5 and they leave on time. ٹھیک ہے, کچھ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں, یا کام کا پریشر بھی ہوتا ہے. سو چوائسز کہ آپ گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی لیے بینکس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہوتے ہیں, اکوپڈ کرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, سو میری جاب ہوتی تھی 9 to 5 اگین. رمضان میں ٹائمنگز جو کم ہو جاتے تھے, ادھر آنا ہے, ادھر آ کے کلاسز لینی ہے, یہاں سے پھر سیدھا گھر بھاگنا ہے, گھر میں افطاری بھی بنانی ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو, اور پھر افطاری کرنی ہے. عائشہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا بینکنگ انڈسٹری میں؟ I started my career in banking industry 2005. 5 تو کافی ٹائم آپ کا ہو گیا. تو اگر آپ فرض کریں آپ پرائیویٹ بینک میں نہیں ہوتی ہیں, آپ اگر گورنمنٹ بینک میں ہوتی ہیں, تو آج کل ہم وہ بینکنگ کی وہ میمز نہیں دیکھ رہے ہوتے, فلاں باجی کاؤنٹر نمبر 6 پہ آ جائیں, فلاں صاحب کاؤنٹر نمبر 10 پہ آ جائیں. اگر آپ گورنمنٹ کے کسی بینک میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کیسی ہوتی ہیں, سوچیں. میں بس یہ کرتی, سبزی لے جاتی, سبزی بھی کاٹ لیتی بیچ میں جا کے, اور کچن میں ان کے رکھتی, وہاں پہ کے کر لیتی, اور اس کے بعد جو ہے بیسن بھی وہیں سے گھول کے لے آتی, اور آلو اور پیاز وغیرہ سب وہیں سے پکوڑے کے کٹ کے جو ہے نا باکس کے اندر شام میں جاتی, اور بس پکوڑے بنا لیتی. پکوڑے. اچھا یہ بتائیں اسپیشلٹی کیا ہے آپ کے کھانے میں, کیا اچھا آپ نے جیسے حلیم کا نام لیا, کیا سب سے اچھا آپ کھانا مطلب کو کر لیتی ہے؟ جنرلی لوگ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتی ہوں میں باتیں بڑی اچھی بناتی ہوں. وہ تو دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو کیا ایسا اسپیشل ہے عید کے دن آج؟ دم کا قیمہ. دم کا قیمہ, دم نکال کے اس کا اچھی طریقے سے, ٹھیک ہے, یس, دم کا قیمہ. اور ایک چیز اور ہے جو کہ ہریسا. ہریسا, یس, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سنا ہے میں نے, لیکن کھایا کبھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ آئیں گے نا, یہ آپ نے کہا تو سب لوگ. اگلا سوال ہی یہی تھا, سمجھدار ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ فرینڈس ہیں آپ کے, آفس کے ہوں گے, یونیورسٹیز کے ہوں گے,
عید میں کس طرح سے ان کے ساتھ منگل ہوتا ہے, کیا آپ لوگ کی پلاننگس ہوتی ہے ویکینڈز پہ جا رہے ہیں یا عید پہ ملنا جلنا تو ڈیفینیٹلی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ہے. اور عید کے سیکنڈ ڈے ہماری فرینڈس کی گیدرنگ ہوتی ہے آن بریکفاسٹ, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پرٹیکولر فرینڈ کے گھر پہ ہوتا ہے وہ بریکفاسٹ, اور وہ ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ ہے, ہر سال کرنا ہے. ہاں جی, ہر سال ہم نے اس کو ایک ریچول بنا یہ بڑی اچھی چیز ہے, ہم نے اس کو بنا ہی لیا ہے, کیونکہ بس آنا ہے وہاں پہ. وہ برنچ میرے حساب سے برنچ ہی ہوتا ہوگا, وہ سب دیر سے سوتے ہوں گے اور وہ ٹھیک ہے. تو پھر برنچ کل ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو پھر ہم لوگ کل آ رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں وہ بن بلائے مہمان بھی زبردستی کے, بس دیکھیں ابھی عائشہ دیکھیں ہم عید کے دن شو کر رہے ہیں گرینوچ یونیورسٹی, ہم یہاں موجود ہیں. ہم نے آپ کو اس لیے آج کے رات کے کھانے پہ تو آپ لوگ آ ہی رہے ہیں, وہ تو آ رہے ہیں, بس صحیح ہے نا. صبح کا آپ لوگ دیر سے اٹھیں گے, کیسے آپ آئیں گے؟ وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں, وہ بس ٹھیک ہے. تو بھائی یہ 2 دعوتیں پکی ہو گئی ہیں آج رات کا, ان کے ہم ماشاء اللہ کھانا کھا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہم لے کے بھی جائیں, کیونکہ رات میں اگر ہمیں آنکھ کھل گئی بھوک لگی. یار یہ بڑے مہنگے والے مہمان پڑ رہے ہیں مجھے. چلے مذاق کرو, میں نہیں, ہم لوگ نہیں, وہ نہیں ہوتا یہ, بس ہنی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے خدا حافظ. یہ والی چیزیں وہ اکثر نہیں ہوتا کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی کو دینے کا, تو آپ کھائیں گے تو نہیں نا یہ, ہاں ہاں بس مطلب آپ کھائیں گے تو نہیں نا یہ, تو آگے اگلا نہ کھائے. اور اس کے بعد اچھا ابھی عائشہ بتائیں, بچپن میں کوئی ایسی شرارت آپ نے کی ہو؟ سبھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے کہ مہمان جیسے ریفریشمنٹ مہمان جاتے تھے اور بس کھانے لگ جاتے تھے. تو کوئی اس طرح کا واقعہ یا کوئی ایسی شرارت جو بچپن میں آپ نے کی اور اسٹل آپ کے اندر وہ ابھی بھی موجود ہے کہ یار میں وہ کروں؟ اچھا کھانے پینے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بٹ یہ انٹرسٹنگ اس میں گھنٹیاں بجا کے لوگوں کے گھروں کی بھاگی آپ؟ نہیں, یہ اس سے بھی تھوڑا ایک سٹیپ آگے. ٹائر پنچر کیے کسی کے؟ نہیں, وہ بھی نہیں کیا, کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ لوگ واپس آ کے ہمارے ساتھ کوئی کر دے گا تو ہم روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے. پہلے کیمرے نہیں ہوتے تھے, اب گلی محلوں میں جو ہے وہ کیمرے لگ چکے ہیں. اب بدنامی زیادہ ہے, وہ تو گھر محلے میں ہوگی, سوشل میڈیا پہ الگ ہوگی, آفس آ رہے ہوں گے, واردات دکھا رہے ہوں گے تم. تو اب بالکل ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا شربت پی کے رمضان میں تھوڑا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہو تو گلا بھی تھوڑا وہ ہو رہا ہے. شرارت بچپن کی کوئی ایسی؟ بچپن کی شرارت, اچھا میرے ایک ٹیوشن کے ٹیچر آتے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہیں انٹر وغیرہ کی میں, وہ آئے اور اکیڈمی سے ان کو بلایا تھا. تو مجھے یوزلی نا سمجھ میں نہیں آیا تھا انیشیلی کہ یہ اکیڈمی سے بلانے کا کیا کانسیپٹ ہے, اکیڈمی کا کیا رول ہے, یہ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم ان کو پے کریں گے تو اکیڈمی کا کیا رول ہے, سارا کچھ. سو پہلے دن بیٹھ کے جب میری مدر نے کو, مجھے پری انجینئرنگ تھا میرے پاس, میتھس کیمسٹری فزکس ان سے پڑھنا تھا, تو میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھا کہ سنیں یہ جو ہے اکیڈمی کا کیا رول ہے, ہم آپ آ رہے ہیں پڑھانے, ہم نے ان کو فون کرا, یہ کیا. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایکچولی میں اس طرح انہوں نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ان کو ریچ آؤٹ کرا, میں پہلے مہینے کی سیلری ان کو دوں گا, پھر ہاف دوں گا, پھر اس طرح کر کے انہوں نے مجھے کیلکولیشن سمجھائی. آئی واز لائک اچھا ٹھیک ہے. اینڈ ان مائی مائنڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ اے بزنس پلان. اوکے, تو ان کو جو ہے میں نے اگلے دن میں اپنے گئی کالج, سینٹ جوزف کالج تھا, وہاں گئے, وہاں جا کے میں نے جو ہے نا لوگوں کو جمع کرا, کس کس نے ٹیوشن پڑھنی ہے, میتھس کی, فزکس کی, اور ان سے میں نے باقاعدہ ریٹس بھی پورے سیٹ کرے. سیٹ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ جی ان کو میں نے پوری لسٹ دی, دیکھیں یہ آپ کے لوگ ہیں جو کہ میرے تھرو آ رہے ہیں, اکیڈمی کے تھرو نہیں, اینڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو می, تاکہ میری پاکٹ منی, آپ کو پتا ہے پاکٹ منی پیرنٹس لمیٹڈ دیتے ہیں اور خواہشات زیادہ ہوتی ہے کالج میں. بالکل. تو میں نے ان کے ساتھ وہ پورا بزنس پلان اپنا ریڈی کرا, طے کرا. فرسٹ منتھ آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ, پڑھائی بھی چل رہی ہے لیکن وہ بھی ایگزامس کا کچھ تھا آنے کا, تو اس سے پہلے جو ہوتے تھے کہ جی ایک آپ کے پریلیم سارٹ آف ہوتے تھے, اور وہ تھے, تیاری چل رہی ہے. وہ آئے اور انہوں نے انویلپ بنا کے رکھا کہ جی یہ آپ کے پیسے. اچھا میری مدر کو ہمارے گھر میں عادت تھی, جنرلی ٹیچر آئے ہیں تو چائے بسکٹ آ رہی ہے. اب میں وہاں سے دیکھ رہی ہوں مائی مدر از کمنگ ود دا ٹرے ان ہر ہینڈ, چائے بسکٹ, اور میں ان کو بول رہی ہوں ابھی مت نکالیں آپ, ابھی نہیں. وہ بیچارے معصوم, انہوں نے یہ آپ کے نا پیسے فرسٹ. مائی مدر کیم, شی put the tray on the table and she was like یہ کیا چیز ہے, envelope, پیسے, اتنے سارے پیسے کیوں تم اس کو اتنے پیسے دے رہے ہو. ینگ سے ٹیچر تھے وہ بھی, تو انہوں نے کہا وہ انہوں نے مجھے اتنی ٹیوشنس لگوا کے دی نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا شیئر بنتا ہے پورا. اینڈ مائی مدر, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. مطلب بچپن کی بھی شرارت وہ دیکھیں پکی. آپ مجھے بینکنگ کہتے ہیں آپ کے بلڈ میں چیز ہوتی ہے, آپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, سی تو آپ نے اس میں بھی پروفٹ نکالا اور سارا یہ فائنینس کا. And actually I was very upset for a couple of days. And I had a very serious conversation with my parents. I said it was my business plan.
आपने मेरी इनकम, एंड माय मदर वाज लाइक इनकम तुम देखो तुम्हारे साथ नहीं क्या होता है। अच्छी ये तो शरारत नहीं कहूंगा, मैं तो स्मार्ट मूव कहूंगा लेकिन इसको। भाई वो मेरे पेरेंट्स की नज़र में शरारत शरारत थी थी। इन अ वे के, क्योंकि बेल शेल बजा के नहीं तो स्टार्टअप वगैरह का कुछ प्लान है, कुछ सोचा है कोई स्टार्टअप, कुछ होना चाहिए। फिनटेक वगैरह का? I'm still thinking about it. ये Haven't thought, डिसाइड किया है लेकिन अभी बताएंगे नहीं, ऐसा ही है। कुछ माइंड में मेकअप करना चले, चाहिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, फिर अगले पॉडकास्ट में फिर आप अपना बिजनेस बता रही होंगी। हाँ, जैसे मेरे साथ की जो अभी एक दो लोग थे, नादिया जिन्होंने शी ऑप्स का ऑनलाइन स्टार्ट करा जी, था, बिल्कुल किया। राइट, शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हम यहीं ग्रेनिच में मिले और सारे कोर्समेट्स होते थे। देन देयर इज एन अदर पर्सन सदफ, मुझे उनका पूरा नाम सदफ वडाइच, इस तरह करके शी ऑल्सो स्टार्टेड सम बिजनेस जो इंटीरियर सिंध में पूरा उन्होंने स्टार्ट करा हुआ है। सो वो उनको मैं दोनों की देखती हूँ, सक्सेस स्टोरी है उनकी, और बड़ा आपको देख के खुशी होती है और अच्छा लगता है। क्या बात है, बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है। और मैं तो कहता हूँ कि आयशा की जो बचपन की शरारतें, हमारी तो शरारतें मुख्तलिफ होती थी, लेकिन जो बचपन की शरारतें इनकी थी ना, उसमें भी इनका प्रॉफिट, स्टार्टअप, बिजनेस की ये सारी बात करी थी। मुझे बताएं, आप इसका पूरा देख रही हैं पाकिस्तान के हालात, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो ख़त्म हो रही है, और बहुत मुतासिर भी हो रही है। किस तरह से आप देख रही हैं चीज़ों को जाते हुए, और क्या लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्टे कर रही है? बिकॉज वो एक ब्रांच बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो अब डिजिटल पे सब आ गया है। तो आपकी फील्ड के हिसाब से और आप इकोनॉमी को अगर देखें तो आपकी क्या इस पे राय होगी? आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट लोकल बैंक, ओके, ठीक है, सो जिसका लिटरली मुल्क की इकोनॉमी में अच्छा खासा यूँ रहता है कि ट्रेड हमारे एंड से बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे बैंक के थ्रू जितनी ट्रेड्स हुई हैं, सो ऑन अ रफ अगर मैं एक दूँ तो 40% ऑन अप्रॉक्स जो है वो इकोनॉमी में ऐड करा है थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी ये जहाँ सिर्फ तक आपके बैंक का नंबर है? यस, क्या बात है। यस। बाकी ये कि जी हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, यस राइटली सो। बैंक्स उसी हिसाब से काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अपने कंज्यूमर्स को हम बेनिफिट कर सकें, हम उनको ईज़ दे सकें। नो डाउट बैंकिंग इंडस्ट्री का इस वक्त जो एक एजेंडा है दैट इज़ डिजिटाइजेशन, दैट इज़ अ शिफ्ट, कि आजकल का जो कस्टमर है चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगी कि हम अक्सर कभी कभी कहते हैं कि लोग कैसे मीडिया यूज़ करेंगे, बट आपके टिकटॉकर्स ले लें, बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर वो सारे के सारे KLI आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को हटा के फार फ्लंग सिटीज़ के हैं, बिल्कुल टियर सही बात 2, है। 3, 4 सिटीज़ के हैं, बिल्कुल राइट। तो उनको मीडिया यूज़ करना आता है, यू जस्ट हैव टू गिव देम द राइट डायरेक्शन, और इसके लिए एज बिल बड़ा काम करता है। जैसे एक चीज़ आप लोगों ने अभी नोट करी होगी, रमज़ानों में भी एड्स इसके काफ़ी हम आए थे, ज़रूरी तरक्की आती है उसके लिए, ठीक है। सो आप मेरे एग्री में हमारे बैंक ने बड़ा एग्रेसिवली अब सबसे अच्छी एग्जाम्पल तो आयशा आपके बैंक की है कि सबसे पहला डिजिटल एप्लीकेशन स्मूथ चलने वाला HBL ने निकाला है, यस, और उसके बाद दूसरे बैंक्स आहिस्ता आहिस्ता आ गया, कुछ ऑलरेडी पहले भी थे, तो उस पर आप लोगों का बड़ा अच्छा काम है। लास्ट मैसेज यूथ को, नेशन को, लोगों को, ग्रेनिच को ईद के हवाले से क्या देना चाहेंगी? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, राइट, एंड एंजॉय करें फैमिली के साथ सारा कुछ, ठीक। अपने आप को डेवलप करें, ठीक है, स्किल्स के ऊपर डेवलप करें। आजकल AI का ज़माना है आगे जी, ठीक है। बहुत सारे द गुड थिंग इज़ कि हमारे टाइम के ऊपर फ्री कोर्सेज ऑनलाइन इतने अवेलेबल नहीं होते, हमें रीच आउट करके हमें फेस टू फेस करना पड़ता था। आज आप पाकिस्तान में बैठ के यूरोप से कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल बगैर ऐसे। गए हुए, तो वो एक खर्चे वाला चीज़ कम हो जाती है, ठीक। बहुत सारी ऐसे कोविड में बड़ी अच्छी चीज़ें ये हुई कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे। सो मेक अ प्लान कि आगे किस हिसाब से किस डायरेक्शन में जाना है, फील्ड चूज़ करें, और उससे रिलेटेड आई बिलीव बहुत सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं, उसको करें। सो डेवलप योरसेल्फ, डेवलपमेंट पे काम करें। थैंक यू सो मच आयशा, आपने ईद के दिन जो है हमें वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हंसी मजाक तो हमारा चलता रहा, लेकिन सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ लास्ट, जी जी, प्लीज प्लीज ठीक प्लीज। है, वो ये
کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا بزنس کرنے کا ضرور سوچیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا اسٹارٹ اپ، جب آپ نے کالج میں یہ شرارت والا جو کام کیا تھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. بہت اچھی بات جی. ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے اور اسی سے جو ہے ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ کی اپنی گروتھ ہو سکتی ہے، آپ ملک کو دے کے جا سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں، نسلوں کے لیے کر سکتے ہیں. ہوپفلی یہ عائشہ خان کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. گرینیش کے المنائے، اور انہوں نے بہت اچھا سفر زندگی میں گرینیش کے ساتھ اپنے ساتھ آگے لے کے گئی ہیں، اور بینکنگ سیکٹر سے ان کا ایک بڑا تعلق رہا. کافی پرانی بینکر ہیں یہ، اور ان کی شرارتیں بھی وہی تھیں جو بینکنگ سے ایسوسیٹیڈ تھیں. ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عید مبارک.